یہ کتاب 1874 صفحات پر مشتمل ہے، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 16 صفحہ نمبر 159 سے۔ تو نمبر بتا، میں کوشش کرتا ہوں، ورنہ پھر بعد میں کر لوں گا۔ جسپال نے اصرار کرتے ہوئے کہا تو اس نے نمبر بتا دیا۔ اس نے پش کیا۔ چند بیل جانے کے بعد اس نے فون ریسیو کر لیا۔ اے سی پی رنویر سنگھ چٹھا بات کر رہے ہو؟ ہاں، آپ کون؟ میں جسپال سنگھ۔ ابھی آپ کا بندہ میرے پاس آیا ہے، کہہ رہا ہے صبح سے 2 بار آ چکا ہے، آپ مجھے فون کر لیتے۔ اس نے کافی حد تک طنزیہ انداز میں کہا۔ اور آپ کہاں تھے؟ اس نے پوچھا۔ لہجے میں حد تک امیز غصہ تھا۔ نکدر تھا، کل سے، ابھی دوپہر کے بعد آیا ہوں۔ کیا کوئی کام تھا؟ بندے تلاش کر لیے آپ نے؟ پنجاب پولیس اتنی شاندار کارکردگی دکھانے لگی ہے۔ ابھی میں مصروف ہوں، کل ملنا، اور ممکن ہوا تو آج ہی بات کروں گا۔ آپ کو تھانے آنا پڑے گا، اس نے غصے میں کہا۔ میں آپ کی فون کال کا انتظار ابھی سے کرنے لگا ہوں، اس نے پھر طنزیہ انداز میں کہا تو رنویر بولا، اوکے، ہوتی ہے ملاقات۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ جسپال نے فون جیب میں واپس رکھتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے پولیس مین سے کہا، تمہارے صاحب سے ہو گئی ہے بات، اب تم جاؤ۔ صاحب، آپ اگر ہمارا خیال رکھو گے نا تو ہم بھی یاروں کے یار ہیں، کبھی آزما کر دیکھ لینا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بس جلدی سے ہماری جیپ پر حملہ کرنے والوں کے بارے میں بتا دو، خوش کر دوں گا، جسپال نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ بھی مل ہی جائیں گے، یہ کہہ کر وہ چل پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ جو پتا اس نے پھینکا ہے وہ ضائع چلا گیا ہے۔ شاید اس نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ کوئی اور بات کرے گا، مگر جسی ایسا سب کچھ سمجھتا تھا۔ وہ چلا گیا تو ہرپریت نے سنجیدگی سے پوچھا، تو وہ ملنا چاہتا ہے؟ ہاں، اور میرے گھر اس گھر تک محدود رہنے کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہے، جسپال نے سوچتے ہوئے کہا۔ مطلب اسے ہم پر شک ہو گیا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تو ہم اس کا شک رفع کر دیں گے، جیسے بھی ہوا، یہ کہہ کر اس نے کہکا لگایا، پھر ایک ہی سانس میں سامنے دھرا کپ خالی کر دیا۔ وہ کچھ دیر اپنی سوچوں میں گم رہے، پھر یوں ہی باتوں میں مصروف ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نیا پیراگراف۔ ایک طرف جہاں میں حیران تھا کہ سونی یہاں آ کر اماں کو لے گئی ہے، وہاں میں حد درجے پریشان بھی تھا کہ اماں اس کے ساتھ چلی کیوں گئی، مجھ سے پوچھے بغیر، کوئی بات کیے بغیر، وہ یوں کیسے اس کے ساتھ چلی گئی۔ کئی خیال میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ کیا سونی نے اماں سے جھوٹ بولا، اسے کوئی دھمکی دی، یا پھر ڈرا دھمکا کر لے گئی؟ سونی نے ایسا کیوں کیا؟ یہی بات میرے دماغ میں تیر کی طرح کھپ گئی تھی، کیونکہ یہ سب ایسے موقع پر ہوا تھا جب ملک سجاد موت اور حیات کی کشمکش میں تھا۔ جب سے سونی اتفاقیہ طور پر میری زندگی میں آئی تھی، تب سے انجانے میں ملک سجاد کے ساتھ دشمنی شروع ہو گئی تھی۔ عورت، اور وہ بھی طوائف، اس کا کیا بھروسہ؟ وہ ایک طرف خود کو مظلوم ثابت کر رہی تھی تو دوسری جانب ممکن ہے پیسے اور لالچ کے باعث ملک سجاد سے مل گئی ہو، یا پھر دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے راتب بن گئے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتے کا پھر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے، مگر سانپ کا نہیں۔ میرے دماغ میں سب شے نکل گئی تھی، صرف میری ماں کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ٹک گیا تھا۔ میں نے گھر ویسے ہی کھلا رہنے دیا اور بائک پر سیدھا چوک میں اچھو کریانے والے کی دکان پر پہنچا، اگرچہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہاں سے فون نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے میری بہت بڑی کمزوری دشمنوں کے ہاتھ میں آ سکتی تھی، لیکن پتہ تو پھر بھی لگ جاتا۔ ماسی محتارہ سے کہاں یہ بات چھپائی جا سکتی تھی؟ آج نہیں تو کل پورے گاؤں کو پتہ چل جانا تھا۔ اس نے جاتے ہی ریسیور اٹھایا تو اچھو فوراً بولا، جمال بھائی، فون کل سے خراب ہے، کوئی کال نہیں ہوگی، ٹھیک کر رہے ہیں، ممکن ہے ابھی ٹھیک ہو جائے۔ اس کے یوں کہنے پر مجھے یوں لگا جیسے میری ماں
मेरी दस्तरस से दूर होती चली जा रही है। मैं काफी देर तक वहां खड़ा रहा। मुमकिन है फोन जल्दी ठीक हो जाए और मैं कॉल कर लूं। यहां तक कि जोहर का वक्त हो गया। फिर मैंने वहां मजीद ठहरना मुनासिब नहीं समझा और सीधा दिलबर के घर की तरफ बढ़ा, जहां अब तक लोगों का रश लग चुका था। मेरी निगाहें छाके को तलाश कर रही थी। जल्दी मुझे मालूम हो गया कि वो साथ वाली बैठक में पुलिस वालों के पास बैठा है। मैं उस जानब बढ़ गया। दरवाजा वैसे ही बंद था। मैंने खोला और अंदर देखा। रंधावे के साथ दो पुलिस वाले, गांव के बुजुर्ग और छाका बैठे हुए थे। लो जी, जमाल भी आ गया, एक बुजुर्ग ने कहा तो मैं बोला, मैं अभी हाजिर होता हूं, 2 मिनट छाके से बात करनी है मैंने। हैरियत तो है जमाल? रंधावे ने मेरे चेहरे पर देखते हुए कहा। शायद मेरा चेहरा पढ़ लिया था। बताता हूं, जरा छाके से बात कर लूं, मैंने कहा। तब तक वो उठकर मेरे पास आ गया। मैं उसे लेकर बैठक से बाहर आ गया। ओए जमाले, बता हैर तो है? उसने गली में आकर पूछा। मैंने सारी रुदाद उसे सुना दी। फिर कहा, मुमकिन है वो हमें ब्लैकमेल करें। देख जमाले, तू अपने आप पर काबू रख। दिलबर की तदफीन हो जाने दे। तब तक जो भी होगा वो सामने आ जाएगा, वरना फिर सोहनी को तलाश करना कौन सा इतना मुश्किल काम है। अगर अगर उसकी नीयत ठीक ना हुई तो सोहनी की तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैंने कहा। तो उसने सोचते हुए कहा, नीयत का पता कैसे चलेगा? उससे राब्ता होगा या फिर उस सिलसिले में वो हमसे कोई राब्ता करेगी? तो फिर क्या करना चाहिए? मैंने जिद होते हुए पूछा। कुछ देर तक खामोश रहे। दिलबर को दफनाते ही कुछ करते हैं। लफ्ज अभी उसके मुंह में ही था कि गली में 5-6 कारें आ गईं। उनके दरमियान एक हैवी 4 व्हील जीप थी और दिलबर के घर से जरा फासले पर रुक गई। मैं ठठक गया। आने वाले पता नहीं कौन थे, दोस्त थे या दुश्मन। मैंने गौर से देख रहा था। तभी 4 व्हील जीप से पीरजादा वकास बाहर निकला। इससे पहले कई लोग कारों से निकल रहे थे। ये सब इलाके के मुख्तलिफ लोग थे। उसने माहौल पर ताराना निगाह डाली और मुझ पर रुक गई। हम दोनों की निगाहें चार हुईं तो वो सीधा मेरी तरफ बढ़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इन लम्हात में मुझे किस तरह का रद्द-ए-अमल का इजहार करना चाहिए। वो बढ़ता ही चला आ रहा था और लाजमी तौर पर उसके साथ आए हुए लोग भी उसके हमरा थे। मैं खड़ा था। मुझसे चंद कदम के फासले पर उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैंने बढ़कर उससे मुसाफा किया तो उसने मुझे गले लगाते हुए कहा, मुझसे मिलो जमाल, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। अभी या? मैंने सरगोशी में कहा। शाम तक किसी भी वक्त, उसे धीरे से कहा। चलें, मिलते हैं कहीं। ये कहकर मैं उससे अलग हुआ, फिर दूसरे लोगों से मिलने लगा। इतने में रंधावे को इतला मिल गई। वो भी आ गया। यूं गली में एक हजूम सा इकट्ठा हो गया। दरिया बिछा दी गई तो सारे लोग वहीं जमा होकर बैठ गए। मेरे दिमाग में पीरजादे की बात सुनकर यूं ही हलचल मच गई थी। क्या सोहनी का राब्ता पीरजादे से है? अगर है तो मैं मजीद उससे आगे कुछ न सोच पा रहा था। मेरे अंदर सनसनी बढ़ती ही चली जा रही थी। जनाजा तैयार होने में थोड़ा सा वक्त था। लाशौरी तौर पर लोगों के जहन में था कि गांव में होने वाली इस फोतगी पर शाजेब जरूर आएगा, मगर हवेली की तरफ से दूर दूर तक किसी की आमद नहीं हुई थी। लोगों की बातों की हल्की हल्की बिनबनाहट फैली हुई थी। कुछ वक्त गुजर गया, जनाजा तैयार हो गया और फिर लोग लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। नूर नगर के लोगों के लिए पहली मर्तबा ये देखने में आया था कि कोई बड़ा जमींदार यूं जनाजे के साथ पैदल चलता जा रहा है, वरना पहले तो यही होता था कि वो ऐन जनाजा पढ़ने के वक्त पहुंचते, या फिर उनका इंतजार किया जाता, या फिर दूसरे तीसरे दिन दुआ के वक्त वो लोगों से इजहार हमदर्दी के लिए आ मौजूद होते। मैं खुद पर जबर करते हुए चलता जा रहा था। मेरी तमाम तर सोचें सोहनी और अपनी माँ की तरफ थीं। यहाँ तक कि कब्रिस्तान आ गया। नमाज जनाजा के बाद लोग दिलबर को दफनाने लग गए, जबकि पीरजादे ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और फिर एक तरफ को चल दिया। मुझे भी तजस्सुस था,
لہذا اس کے ساتھ چلتا ہوا لوگوں سے کافی دور آ گیا۔ جمال، کیا تیری میری کوئی دشمنی ہے؟ پیرزادے نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ بالکل نہیں، میں نے فوراً جواب دیا۔ اگر میری اور سرداروں کی لڑائی ہو جائے تو تم کس کا ساتھ دو گے؟ اس نے پوچھا۔ کسی کا بھی نہیں، میں نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے براہ راست میری آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ مجھے کسی کی لڑائی لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر مجھے یقین ہے کہ تم دونوں کبھی آپس میں نہیں لڑو گے۔ میں نے بیزاری سے کہا۔ نہیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں جمال۔ آج تک بابا صاحب مجھے روکتے آئے ہیں کہ میں سردار شاہ دین کے خلاف نہ جاؤں، مگر میری اس خاموشی نے انہیں شے دی ہے۔ اگر یہ تیرا اچھا فیصلہ ہے کہ تم اس لڑائی میں نہیں آؤ گے، مگر وہ لوگ تجھے اس طرح استعمال کر چکے ہیں کہ تجھے پتہ تک نہ چلا۔ اس نے کسی حد تک طنزیہ لہجے میں کہا۔ ممکن ہے انہوں نے ایسا کر لیا ہو، لیکن شک نہیں، حقیقت ہے یہ۔ غور کرو، میلے سے لے کر اب تک کے واقعات پر۔ وہ سیاسی طور پر اس علاقے سے اب پنجاب کی سطح پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ ملک سجاد جیسے کئی دوست بنائے ہیں اس نے۔ بڑی مچھلی بن کر چھوٹی مچھلی کو نگل جانا چاہتا ہے۔ اب یہ ہماری بقا کی جنگ ہے، ورنہ وہ ہمیں اپنا متی بنا کر رکھے گا یا ختم کر دے گا۔ یہ ہے تمہاری اس بات کا جواب کہ میں اس سے کیوں لڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سمجھانے والے انداز میں کہا۔ لڑو، لیکن ہم پر تو عرصہ تنگ ہو گیا نا۔ بقول آپ کے ہم استعمال ہو گئے ہیں، وہ غریبوں کو، اور آپ بھی غریبوں کو ہی اس جنگ میں جھونک دو گے۔ میں نے غصے میں کہا۔ یہ تو ہوگا، جنگ میں پیادے زیادہ مارے جاتے ہیں، اور تم کیا سمجھتے ہو سردار نے اپنی قوت نہیں بڑھائی؟ کیا ملک سجاد اگر موت و حیات کی کشمکش سے نکل آیا تو وہ ان لوگوں سے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرے گا جنہوں نے اسے اس حال تک پہنچایا؟ تو کیا اسے آپ لوگوں نے مارا ہے؟ میں نے مصنوعی حیرت سے کہا تو وہ تیزی سے بولا۔ نہیں، ہم نے نہیں مارا۔ ممکن ہے تم نے مارا ہو، مگر وہ کھاتے میں تو ہمارے پڑ گیا نا۔ بات اب تک اس علاقے تک محدود نہیں رہی، بہت بڑھ گئی ہے۔ ابھی آپ اپنی بقا کی جنگ لڑیں سیاسی طور پر، لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے علاقے کی عوام پر ظلم کیا۔ بات تو یہیں سے بڑھے گی نا۔ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ تم نے اچھا کیا جو گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ بات ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ مجھ تک پہنچی ہے بات۔ میں نے بھی پورے علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ ایک دو دنوں میں میں اور سردار شاہ دین سے سوال کرنا ہے کہ اس نے ملک سجاد کو یہاں غنڈہ گردی کی اجازت کیوں دی؟ اس نے ایک جذبے سے کہا۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، اس کے جواب پر آئندہ کا رد عمل طے کر لیں گے۔ میں نے فوراً ہی جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم حق بات پر پہرا دو گے؟ اس نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ کیا میں اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتا؟ میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، بس 2 دن دے دو مجھے، اس نے کہا، اور پھر اس جانب چل پڑا جدھر دلبر کو دفنا رہے تھے۔ وہ مجھ سے الگ ہوا تو چھاکا تیزی سے میرے پاس آیا۔ میں نے اسے نکلنے کا اشارہ کیا۔ ہم قبرستان سے نکلتے چلے گئے۔ میں دلبر کے گھر جانے کی بجائے اچھو کریانے والے کی دکان کی طرف چلا گیا۔ اس کا فون ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں نے کارڈ پر درج نمبر ملائے۔ چند لمحوں بعد فون اٹھا لیا گیا۔ دوسری طرف سے سہنی ہی بول رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تو مجھے فون کرے گا، اس نے ہمار آلود لہجے میں کہا۔ تو میں نے غصے کو دباتے ہوئے پوچھا، تو یہ بتا کہ ماں کدھر ہے اور تو اسے کیوں لے کر گئی ہے؟ لے اماں سے بات کر۔ یہ کہہ کر اس نے اماں کو فون دے دیا، کیونکہ اگلے ہی لمحے اماں کی آواز ابھری۔ کیسا ہے تو جمال؟ اماں یہ تو نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ کیوں چلی گئی؟ ملک سجاد کے لوگ تجھے مارنے کے لیے گھر تک آ گئے تھے۔ سوہنی کو معلوم تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ میری جان کو خطرہ تھا وہاں، سو انہیں تو نہیں ملا۔
مگر پھر اچانک خبر ملی کہ ملک سجاد کو گولیاں لگ گئی ہیں۔ سونی مجھے اپنے ساتھ ادھر لے آئی۔ ادھر کہاں؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ لاہور، یہاں اپنے گھر، اماں نے جواب دیا۔ تو ٹھیک تو ہے نا ماں؟ اس نے کوئی دھمکی؟ او نہیں پتر، تو ایسا نہ سوچ، میں بڑے آرام سے ہوں یہاں پر۔ یہ ملک سجاد کے کہنے پر تو میں نے کہنا چاہا۔ اوئے نہیں، اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے، وہ تو خود ہسپتال میں ہے۔ تو ایسا کر، یہ سونی سے پتہ پوچھ لے، پھر مجھے جب چاہے لینے آ جانا، میں محفوظ ہوں یہاں پر۔ اماں نے دلاسا دینے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، دو اسے فون، میں نے کہا تو چند لمحوں کے بعد سونی لائن پر تھی۔ دیکھ جمال، مجھے تیری بہت ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اماں کو یہاں لا کر تجھے بلیک میل کر رہی ہوں۔ میں اماں کو ہی نہیں تجھے بھی بچا لینا چاہتی ہوں۔ پلیز یہاں میرے پاس آ جاؤ، جو کہنا ہے مجھے کہہ لو، مگر میری بات تو ضرور سن لو۔ پتہ لکھواؤ۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ اسے اپنا پتہ لکھوانا شروع کر دیا۔ لکھتے ہوئے مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ یہ درست بھی ہوگا یا غلط۔ میں نے لکھ لیا۔ پھر میں نے کہا، دیکھ، اگر یہ پتہ درست نہ ہوا تو تیری سب سے بری عادت یہی ہے کہ تو کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔ جب چاہے چلے آنا، میں تجھے یہی ملوں گی۔ اور سن، ماں کی طرف سے بے فکر ہو جا، میں نے سنبھال لیا ہے اسے۔ اس نے بڑے پیار سے کہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اوئے، تو کون ہوتی ہے میری ماں کو سنبھالنے والی؟ دیکھ، تو اماں کو لے کر ادھر آ جا، ورنہ مجھے تو آنا ہی ہے، تجھے پاتال سے بھی نکال لوں گا۔ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ تو میرے پاس ادھر آئے، کل کو آنا ہے، آجا آجا۔ اس نے پھر اسی پیار بھرے لہجے میں کہا۔ میں میرا غصہ نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اب اس سے مزید بات کرنا فضول تھا، اس لیے میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے اچھو کریانی کی طرف ایک بڑا نوٹ بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ پیسے، اور یہ نمبر کسی کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ پیسے بھی آپ رکھو، اور یہ نمبر میں ابھی یہاں سے ختم کر دیتا ہوں۔ نہ ہوگا، نہ مجھے پتا چلے گا، نہ میں کسی سے کچھ کہوں گا۔ تو پھر تو زندہ بھی رہے گا، میں نے کہا، اور نوٹ اس کے کاؤنٹر پر رکھ کر واپس پلٹ آیا۔ چھاکا بائک لینے چلا گیا تھا اور میں اس کے انتظار میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس وقت مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کدھر جاؤں۔ بس ذہن میں یہی تھا کہ فوراً ماں کے پاس جا پہنچوں۔ سونی نے تو انکار کر دیا تھا کہ وہ اب گاؤں میں نہیں آئے گی۔ پیر زادہ اپنے طور پر مجھے آئندہ آنے والے دنوں کے بارے میں بتا چکا تھا۔ میں کسی طور اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پیر زادوں اور سرداروں کے درمیان سرد مہری اب غصے میں بدل چکی تھی۔ اگر یہ لاوا پھٹ جاتا تو انہی دو خاندانوں کا نقصان ہونا تھا، لیکن اگر وہ دونوں اندر کھاتے بیٹھ کر صلح کر گئے تو پھر علاقے سے لوگ چن چن کر ماریں گے۔ تب میرا مقصد پورا نہیں ہونے والا تھا۔ میں نے ملک سجاد کو چھوڑ کر اچھا کیا تھا یا برا، یہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن سردار اس پورے علاقے میں گندے ہو گئے تھے۔ ہر دماغ میں ان کے خلاف زہر بھر چکا تھا۔ یہ میری کسی حد تک کامیابی تھی۔ میں یہی جمع تفریق کر رہا تھا کہ چھاکا بائک لے کر آ گیا۔ چل گھر چل، میں نے کہا۔ فوراً اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اس نے خاموشی سے بائک آگے بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم گھر جا پہنچے۔ صحن میں نیم کے درخت کے تلے چارپائی بچھا کر بیٹھ گئے۔ تبھی میں نے سونی سے فون پر ہونے والی باتوں کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد وہ بولا، ایسا کر، چلتے ہیں لاہور اور اماں کو لے آتے ہیں۔ چھاکے نے کہا، چل پھر چلتے ہیں، لیکن صرف ایک مسئلہ ہے، ہمارے دوست کہیں یہ نہ خیال کرے کہ ہم بھاگ گئے ہیں یا اس موقع سے دشمن فائدہ نہ اٹھا لے۔ میں نے یوں ہی تشویش ظاہر کی تو وہ بولا، دیکھ، ملک سجاد کا کوئی بندہ اب علاقے میں نہیں ہے۔ پیر زادوں اور سرداروں کی لڑائی میں تو ہم ویسے بھی دخل نہیں دیں گے۔ اول تو ان کی لڑائی نہیں ہوگی، اگر ہوئی بھی تو ہم نے تماشا دیکھنا ہے، اور 2-3 دن سے پہلے نہیں ہونے والی۔ اور اگر تجھے زیادہ ہی فکر ہے تو پھر تم چلے جاؤ، میں ادھر رہتا ہوں، چھاکے نے تجویز دی۔
تو ادھر ہی رہے یہاں گھر میں نکلتا ہوں، میں نے ایک دم سے اٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ اماں کے بغیر مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ رب رکھا۔ چھاکے نے کہا تو میں نے بائک اٹھائی اور نکلنے لگا۔ تب چھاکے نے میری طرف مسکرا کر دیکھا تو میں چل دیا۔ جس وقت میں قریبی قصبے پہ پہنچا تب تک سورج مغربی افق کی جانب جھک گیا تھا، مگر دن ڈھلنے میں کافی وقت پڑا تھا۔ میں نے اپنی بائک ایک دوست کے گھر کھڑی کی اور اس کی گاڑی لے کر لاہور کی جانب چل پڑا۔ مجھے یقین تھا کہ میں آدھی رات سے پہلے لاہور پہنچ جاؤں گا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا جب میں لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں پہنچا۔ گھر تلاش کرنے میں مجھے تھوڑی سی دقت ہوئی، لیکن میں پہنچ گیا۔ میں نے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی اور نمبر کی تصدیق کر کے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اندر سے ایک چوکیدار برآمد ہوا۔ اس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور پھر واپس مڑ کر بڑا گیٹ کھول دیا۔ پھر اشارے سے سمجھانے لگا کہ گاڑی اندر لے آؤ۔ تبھی مجھے ایک دم خیال آیا کہ کہیں یہ نہ ہو سونی نے مجھے پھنسانے کے لیے ایک پتہ تھما دیا اور میں آنکھیں بند کر کے اندر چلا جاؤں، جہاں کے چوکیدار نے مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ میں نے چوکیدار سے کہا، جاؤ پہلے اپنی بیگم صاحبہ کو بلا کر لاؤ۔ چونکہ وہ گیٹ کھول چکا تھا اس لیے نہ آگے جا سکتا تھا نہ کھلا گیٹ چھوڑ کر اندر پلٹ سکتا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں تھا کہ اندر سے سونی برآمد ہوئی۔ میں پہلی نگاہ میں ہی اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ اس نے پورا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، سر پر آنچل یوں تھا جسے اسکارف باندھا ہوا ہو، صرف اس کے چہرے پر کپڑا نہیں تھا، اور وہ دھیمے دھیمے قدم بڑھاتی ہوئی آ گئی۔ پھر مجھے دیکھ کر بولی، مجھے معلوم تھا کہ تو نہیں آئے گا، حالانکہ میں نے تجھے بالکنی سے دیکھ لیا تھا، چل آ اندر۔ اس نے دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر گاڑی اندر لانے کے لیے لپکا۔ کچھ ہی دیر بعد میں اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں تھا، جہاں سامنے ہی صوفے پر اماں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی، پھر مجھے گلے لگاتے ہوئے بولی، مجھے معلوم تھا کہ تو آج رات ہی آ جائے گا، تو نہیں رہ سکتا میرے بغیر۔ اماں تو مجھے یہ بتا، اس کی باتوں میں آ کر تو یہاں کیوں آ گئی؟ اس نے جھوٹ بولا کہ ملک سجاد کے بندے اس رات ہمارے گھر آئے ہیں۔ میں نے پتا یاد کر، یہ بات میں نے تم سے کہی تھی، سونی نے نہیں۔ اماں نے میری تصحیح کی، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، آئی تھی پتر، مگر سونی کو وہاں سے دیکھ کر پلٹ گئے، اسی لیے تو میں یہاں آ گئی ہوں، اماں نے تیزی سے بتایا۔ مگر کیوں اماں، کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے غصے سے کہا، ہے بھروسہ ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تو میرا ہر طرح سے تحفظ کر سکتا ہے، لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں ہی وہ ذات ہوں جو تیری کمزوری ہے۔ پتر میں تجھے کہیں بھی کمزور نہیں دیکھنا چاہتی، تیرے ذمے جو مقصد ہے تو وہی پورا کر۔ اماں نے بے حد جذباتی انداز میں کہا، لیکن اس کے پاس کیوں، اس پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ میں نے سونی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تب وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ باتیں بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے یوں کہنے پر اماں بیٹھ گئی، پھر اس کے ساتھ وہ بیٹھی تو مجھے بھی مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ سنو جمال، میں نے میلے والی رات ہی اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ فیصلہ تھا کہ میں نے یہ طوائف والی زندگی ختم کر دینی ہے۔ میں لاشعوری طور پر پہلے ہی زندگی سے اکتائی ہوئی تھی، بس ہلکا سا اشارہ چاہیے تھا، کوئی سہارا دے دے مجھے اور میں گناہوں کی زندگی سے چھٹکارا پا لوں۔ میں نے وہاں تمہارے پاس رہنا چاہا، لیکن تم نے مجھے نہیں رہنے دیا۔ ملک سجاد میرا بہت بڑا عاشق بنا پھرتا ہے، لیکن تمہارے سامنے وہ کچھ بھی ثابت نہ ہوا۔ میں یہاں سے زیادہ وہاں تمہارے گاؤں میں محفوظ تھی، تم پر بوجھ نہ بنتی، اپنا خود کما لیتی، مگر تم نے مجھے ذرا سا بھی سہارا نہیں دیا۔ مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو، میری اماں کا اس بات سے کیا تعلق؟ میں نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، ہے تعلق۔ اماں نے مجھے اخلاقی طور پر سہارا دیا، ایک جھٹکے سے میرے ذہن میں موجود گند کو نکال دیا۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ
کہ عورت ہوتی کیا ہے، اب ان پر ہے۔ چلی جائیں گی تو میں دوبارہ طوائف کی زندگی کی طرف پلٹ جاؤں گی، مجھے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر اماں کو لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ، سونی نے عجیب لہجے میں کہا، جس میں غرور، محبت اور اپنے ہونے کا احساس تھا۔ وہ مجھ سے جواب مانگ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کہوں۔ سونی کو دینے کے لیے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اخلاقی طور پر مجھے اس طوائف کو لازماً سہارا دینا چاہیے تھا، جو ایک بہتر زندگی کی طرف آنا چاہتی تھی، مگر کیا یہ حقیقت تھی یا فریب؟ میں اسی پر سوچ رہا تھا کہ وہ زہر ہند لہجے میں بولی، تم ابھی اور اسی وقت اماں کو لے کے جا سکتے ہو، میں تمہیں بالکل نہیں روکوں گی۔ تم صرف اور صرف مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ طوائف رہنا یا اچھی اور عزت والی زندگی گزارنا تمہارا اپنا فیصلہ ہے، تم چاہو تو اپنی زندگی خود بنا سکتی ہو۔ میں نے ایک کمزور سی دلیل کا سہارا لیا جس کے کھوکھلے ہونے کا مجھے خود احساس تھا۔ تو پھر جاؤ، لے جاؤ، میں اپنی زندگی جیسے چاہوں گزاروں۔ ملک سجاد بچ گیا تو اس کی مرضی کے مطابق اس کے اشاروں پر ناچنا ہوگا، اور نہ رہا تو کئی دوسرے ہیں۔ میں چاہوں بھی تو اس کرپٹ معاشرے میں باعزت زندگی نہیں گزار سکتی۔ کون دے گا مجھے تحفظ؟ تم جیسا کوئی؟ اس بار اس کے لہجے میں آگ برس رہی تھی۔ میں خاموش رہا تو وہ کہتی ہی چلی گئی، تمہیں صرف یہی اعتراض ہے نا کہ اماں میرے پاس کیوں ہیں؟ کتنا تحفظ دے سکے گی مجھے، یہی نا؟ یا شاید میں تمہارے دشمنوں سے مل کر اماں کو ضمانت کے طور پر رکھے ہوئے ہوں؟ اگر تو ایسا سوچ رہا ہے تو پھر ایسا کر، مجھے لے چل اپنے پاس، مجھے رکھ لے ضمانت کے طور پر اپنے پاس۔ اگر کہیں بھی کوئی گستاخی کروں، تمہیں شک بھی ہو جائے کہ میں تجھے نقصان پہنچاؤں گی، تو بے شک مجھے مار دینا، تم سے پھر کوئی حساب لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بولو، تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ اماں کو یہاں رہنے دیتے ہو یا مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہو؟ بولو۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا سونی، میں تجھے کیوں رکھوں، میرا تم سے کیا لینا دینا؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، ایسے نہ کہو جمال، میں نے تمہیں اپنا سب کچھ مان لیا ہے، میں ڈرتی ہوں اس وقت سے جس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اس نے بھی دھیمے لہجے میں کہا، تب میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے باتوں کے جال میں پھنسا سکتی ہے۔ ہاں کے حلوس اور ہمدردی کے لبادے میں میری سب سے بڑی کمزوری اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے۔ لہٰذا میں نے تمام تر باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اماں سے کہا، اماں چلو تمہیں یہاں نہیں رہنا، ہم چلیں؟ پتر، میں تیرے کہنے پر یہاں سے چلی جاتی ہوں، لیکن سونی کو بھی ساتھ لے چل، یہ بات میں تجھ سے کہہ رہی ہوں۔ ماں تیرا حکم سر آنکھوں پر، تو جیسا چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جانے پر کیوں بضد ہو؟ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ میں تجھے وقت آنے پر بتا دوں گی، یہ ایک راز ہے، ویسا ہی راز جو تیرے اور میرے سینے میں دفن ہے اور جس کی آگ نے ہم دونوں کو بے چین کر رکھا ہے۔ ماں نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں پوری طرح چونک گیا۔ میں نے پھر مزید کوئی بات نہیں کی، میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، سو میں خاموش ہو گیا۔ اماں، یہ اس وقت تک شب کو شبے میں رہے گا جب تک اسے بتا نہ دیا۔ یہ آپ کا حکم تو مانے گا لیکن یقین نہیں کرے گا۔ بتا دے اسے، اس طرح یہ بھی جان جائے گا کہ میں طوائف زادی نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے رو دی۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسا راز ہے۔ تبھی اماں نے کہا، تو سن لے پتر، یہ سونی سردار شاہ دین کی بیٹی ہے۔ دھیرے سے کہے لفظوں میں اماں نے گویا دھماکہ کر دیا۔ شاید میں اس دھماکے سے اتنا نہ لرزتا جس سے جسم کٹ پھٹ جاتا ہے۔ میں حیرت سے سونی کو دیکھ رہا تھا، وہ جس کا تعارف طوائفوں کے ٹولے میں ہوا تھا، وہ سردار شاہ دین کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ اماں میری طرف دیکھ رہی تھی، تب وہ کہتی چلی گئی، یہ کوئی نئی یا انہونی بات نہیں ہے پتر۔ سردار شاہ دین جیسے جاگیردار، دولت مند عیاش جنہوں نے جسم خریدنے کو اپنی عزت بنایا ہوا ہے،
सोहनी भी उसी का नतीजा है। इसका यकीन कैसे कर लें? मैंने कहा तो सोहनी तेजी से बोली, यही तो मैं चाहती थी कि यकीन हो जाए। मुझे तो पूरा यकीन है और मेरे पास इसके सबूत भी हैं। वो ना सिर्फ मैं तुम्हें दिखाती हूँ बल्कि बताती भी हूँ। ये कहकर वो उठी और अंदरूनी कमरों की तरफ बढ़ गई। मैं और अम्मा खामोश वहीं ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था और बहुत कुछ पूछना भी चाह रहा था। अम्मा के चेहरे पर किसी किस्म का कोई जज्बा नहीं था। कुछ देर बाद वो वापस आ गई। उसके अंदाज में तेजी थी। वो मेरे साथ आकर बैठ गई। उसके हाथ में चंद तस्वीरें थी। उसने एक तस्वीर मेरी जानब बढ़ाते हुए कहा, ये देखो, इस तस्वीर में मेरी माँ है और सरदार शाहदीन, ये मरी की तस्वीर है और बाकी भी देखो, ये इन्हीं दिनों की यादगार है जिन दिनों मेरा इस दुनिया में आना लिखा गया। मैंने वो सारी तस्वीरें देखी और उसे वापस कर दी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।